بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا کے بعد مسلمان کو اس کے اسلام نے کیا دیا، اسے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا. اگر یہ مسلمان نہ ہوتا تو یہ کتنے گھاٹے میں ہوتا. یہ وہ نظریات ہیں جن سے آگاہی ہونا ہر مسلمان کو اس کی ایمان کے ساتھ محبت کو اجاگر کرنے کا سبب ہے. اگر مسلمان کو یوں لگتا ہو کہ اس کا دین وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اس کا دین انسانی ترقی اور شعور کی بہتری میں روڑے اٹکاتا ہے، اس کا دین گھٹن اور تنگ دلی کی تعلیم دیتا ہے، آپ بتائیے وہ اس دین سے کیسے محبت کرے گا؟ اسے اس دین سے تبھی محبت ہوگی جب اس دین کے فضائل اور اس دین کی رحمتوں سے وہ آگاہ ہوگا. اب تو وہ اس پر داغ نچھاور کرے گا، اب تو وہ اس کے ساتھ بے تحاشا محبت کرے گا، اسے سیکھے گا، اس کا دفاع کرے گا، اس کی تبلیغ میں سرگرداں رہے گا، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا کہ اسے ایک غیر مترقب نعمت اللہ کی طرف سے میسر آ گئی ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو حالات ہیں ان حالات سے ہم آگاہ ہوں. مثلا اس زمانے کے کسی مسلمان سے جب یہ سوال کیا جاتا تھا کہ تم کیوں مسلمان ہو گیا ہے، اچھا خاصا بادشاہ تھا،
اچھا خاصا سکھ چین کی زندگی گزار رہا تھا، اطمینان میں تھا، تو کیوں مسلمان ہو گیا ہے؟ تو وہ جو جواب دیتا تھا، جو اس نے اسلام کا تعارف سیکھا، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ نہ تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پہلے سے تیاری کر کے گئے تھے کہ مجھ سے انٹرویو جو ہوگا تو میں اس سوال کا یہ جواب دوں، نہ سیدنا حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیاری کر کے گئے تھے کہ میں شاہ مصر کے دربار میں جا رہا ہوں اور اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تو یہ جواب دوں گا۔ نہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ عمان کے دو بیٹوں کے پاس گئے، لمبی تفصیل آئی ہے سیرت کی کتابوں میں، اس نے اتنے باریک سوال کیے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں، آپ کے اقدامات اور آپ کی جنگوں کے متعلق، آپ کی شخصیت سے متعلق، آپ کی اخلاقیات کے بارے میں بہت سارے اس نے سوالات کیے۔ ان سوالات کو سن کر موقع پر جوابات دیے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کے جوابات کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو وہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم گمراہ لوگ تھے، پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، بدکاری ہمارے معاشرے میں عام تھی، حق مارتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، ظلم کا دور دورہ تھا، جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ اس دوران اللہ نے اپنا کرم فرمایا، ہم میں سے ایک ایسے شخص کو اللہ نے بطور رسول منتخب فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی اعلیٰ نسبی بھی ہم جانتے تھے، جن کی اعلیٰ اخلاقیات بھی ہم جانتے تھے، جن کی صفات سے ہم آگاہ تھے، انہوں نے آ کر ہمیں اخلاقیات سکھائیں، انہوں نے آ کر ہمیں رب تعالیٰ کا تعارف کرا دیا، انہوں نے آ کر ہمیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا، انہوں نے تعلیم دی رشتے جوڑو، انہوں نے تعلیم دی حقوق ادا کرو، انہوں نے تعلیم دی ظلم نہ کرو۔ اب یہ ایک نظریہ ہے یا ایک موازنہ ہے جو ایک نو مسلم کسی فرد کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور وہ اس قدر پرجوش اور پر اعتماد ہے، اتنا مطمئن ہے کہ وہ شاہ حبش کے سامنے کیا کھویا کیا پایا پیش کر رہا ہے اور شاہ حبش کو متاثر کر لیتا ہے، شاہ حبش کو وہ متاثر کر لیتا ہے، قائل کر لیتا ہے۔ ہم ایمان لائے، ہماری قوم دشمن ہو گئی، ان کے ستانے کی وجہ سے ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آ گئے ہیں کہ چلو اپنے دین کے مطابق ہم سکھ کا سانس یہاں لے سکیں۔ اب یہ ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں دوبارہ ظلم کی چکی میں پیسیں۔ نجاشی نے سن لی بات، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بھی اپنی بات کی، اور وہ ماہرین تھے، وہ صاحب گفتار تھے، وہ چنیدہ لوگ تھے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گئے تھے نا نجاشی کے دربار میں، اور جلندی کے بیٹوں کے پاس بھی یہی گئے تھے عمان میں۔ ان کے پرانے مراسم تھے، بلکہ مورخین کہتے ہیں کہ نجاشی کے بلکہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے مسلمان بننے کا سبب نجاشی بنے۔
کیونکہ عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری ذی القعدہ حدیبیہ کی صلح تک یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ دونوں مسلمان 6 ہجری ذی القعدہ تک نہیں ہوئے تھے. ساتھ میں اچانک مسلمان ہو گئے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہے کہ ذی شعور لوگ ہیں اور اپنے نظریات اور دین اسلام کے درمیان موازنہ کرتے ہیں، تو خود بخود فیصلہ سامنے آ گیا. 6 ہجری میں ہی صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا. صلاۃ الخوف کا کہ جنگ کے دوران آپ اگر دشمن کے ساتھ مصروف جنگ ہوں تو نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے کیسے ادا کرنی ہے. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم گھیرا کیے ہوئے تھے اور ہمارا پروگرام تھا کہ ہم حملہ کرتے ہیں. ظہر پڑھتے ہم نے دیکھا، ہم نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، سب کے سب نماز پڑھتے ہیں، سب ایک رخ پر ہوتے ہیں، باقی جہتوں سے لا تعلق ہوتے ہیں، تو یہ نماز شروع کریں، ہم حملہ کر دیں گے. پوری ہم نے مینجمنٹ کر لی، پوری ترتیب بنا لی، ساری ڈیوٹیاں لگا لی. ہم تاپ میں بیٹھ گئے. عصر کی نماز کا وقت آیا، آدھے ہمارے سامنے کھڑے ہیں، آدھے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں نگاہیں ان کی ہم پر ہیں، اسلحہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے نماز میں. اپنے سپاہیوں سے پوچھا ہے ہماری یہ پروگرامنگ تم نے بتائی ہے؟ کہا نہیں بتائی. کہا پھر ہو نہ ہو یہ اللہ کا بڑا ہے. ہم تو سیدھا راز میں بات تھی ہماری. ان کے ساتھ اگر رب تعالیٰ کی مدد ہے تو ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، اور ہمیں کیوں لڑنا چاہیے ان کے ساتھ. تو خود چلے آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے. خود چلے آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے. تو اسلام کو قریب سے ہم دیکھیں گے اور کفر اور اسلام کے درمیان موازنہ کریں گے تو پھر اس کے لیے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے. یہ اللہ پر ایمان کے فوائد پر 2 جمعوں میں بات ہوئی. یہ مسلمان کو سہولت میسر ہے نا کہ آپ جہاں بھی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، چپ چاپ اپنے اللہ سے بات کرو اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی وقت مسئلہ حل ہو جائے گا. تو فیض ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دوس قبیلے کے سربراہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے اور خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی دوسی ہے. اس قبیلے کا سربراہ مسلمان ہو گیا تو فیض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر ابو ہریرہ مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قبیلے کی اکثریت مسلمان نہیں. تو فیض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہجرت کر کے آئے کہا کہ قبیلہ دوس اڑا ہوا ہے، آپ اللہ کے نبی ان پر بد دعا کر دیجیے. ان کے اڑیل ہونے کی وجہ سے پورے علاقے میں اسلام نہیں پھیل رہا. آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہد دوسا واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت بھی دے اور انہیں مدینے بھی لے آ. سیدنا طفیل کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، 100 کے قریب افراد قبیلہ دوس کے مدینے آ گئے، مسلمان ہو گئے. 100 کے قریب افراد قبیلہ دوس کے مسلمان ہو کر یہاں آ گئے. تو یہ مسلمان کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ جس طرح کی صورتحال مشورہ کرنے کا، رب سے مشورہ کرنے کا سہولت آپ کو میسر ہے نا. رب سے مشورہ کرنے کی سہولت آپ کو میسر ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات، جس بات میں آپ متردد ہوتے ہیں، یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں، آپ گھر سے نکلنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں اللہ جو بہتر ہو وہی توفیق دے دینا. اور آپ جب شام کو واپس پلٹتے ہیں آپ ٹھیک کام کر کے آ جاتے ہیں، آپ صحیح فیصلہ لے کے آ جاتے ہیں.
یہ اللہ پر ایمان کے سہولیات میں سے ایک سہولت ہے جو مسلمان بندے کو میسر ہے، غیر مسلم کو یہ میسر نہیں ہے۔ وہ تو اپنے تجربے، اپنے ایکسپیرینس، اپنے دوست احباب مشوروں پر چلتا ہے، اسے دھکے کھانے پڑتے ہیں، اسے رسک لینے پڑتے ہیں۔ بندہ مسلم کی یہ عظمت ہے کہ اسے ہر طرح کے دھکوں سے اللہ بچا لیتا ہے، اسے مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہے کہ جب تو رب تعالیٰ سے مشورہ کر لے، وہ مشورہ کر لے اللہ سے، کام الٹا ہو جائے تو اس کے سلجھاؤ کی صورت اللہ پیدا فرما دیتا ہے، اس کو جھیلنے کی طاقت اللہ دے دیتا ہے، اس دوران مایوسی سے اللہ محفوظ فرما دیتا ہے، اس کی تلافی کے لیے حالات پیدا فرما دیتا ہے۔ ابھی مشورہ جو اس نے لیا تھا، تقدیر اللہ نہیں بدلتا ہے اس کی التجا پر، لیکن اس کے لیے صورت نجات اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، اس کی برکات ان لوگوں نے لوٹی، اس لیے وہ شعوری مسلمان تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے تک، یعنی بعثت نبوی کا 10واں سال تھا جب قبیلہ اوس اور خزرج میں آپس کی خون ریز جنگ ہوئی۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ 10 جنگیں ہو چکی تھی۔ آپ اس ماحول کا کیا اندازہ لگائیں گے؟ ایک ہی بستی ہے، 2 زوردار جنگجو قبیلے اسی بستی میں رہتے ہیں، اور دونوں قبیلوں کی آپس میں اتنی دشمنی ہے کہ 3 نسلیں کٹ چکی ہیں، 3 نسلیں کٹ چکی ہیں۔ 120 سال ہو چکے تھے اوس اور خزرج کی باہمی دشمنی کو، 120 سال ہو چکے تھے۔ اب انصار کیوں نہ جان دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں نہ فدا ہوں؟ اور جھگڑا چھڑا تھا اس پر کہ ہم جیت گئے تھے، ہمارا گھوڑا پہلے ٹارگٹ پر پہنچا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، تم نہیں جیتے، ہم جیتے ہیں، ہمارا گھوڑا جیت گیا۔ یہ وجہ تنازع ہے۔ قوموں کا شعور دیکھیں، ان کی الجھن دیکھیں، اسی بستی میں رہتے ہوئے 120 سال انہوں نے کس طرح گزارے، اور روس کٹے، اوس اور خزرج کے سربراہان مارے گئے، تیسری نسل چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ ابھی مدینے نہیں پہنچے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ہیں، پہلا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، دھوپ آپ کے چہرے پر آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے چادر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سایہ کر دیا۔ اس دوران عبداللہ بن سلام رضی اللہ، یہودیوں کا عالم ہے، پختہ عالم ہے رضی اللہ عنہ، وہ آئے کہ ہم جا کر دیکھیں، ملاقات کریں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیسے ہیں، دیکھتے کیسے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کہتے کیا ہیں۔ آئے، انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، چہرہ دیکھنے سے میری جو سینس ہے، میرا جو تجربہ ہے، اس نے مجھے کہہ دیا کہ بندہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ جھوٹے افراد کا چہرہ اس طرح نہیں ہوتا۔
قریب آ کے بات سنی، آپ نے فرمایا افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کو پھیلاؤ، عام ہو، جس سے ملاقات ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تم پر اپنی رحمتیں فرمائے، اللہ تم پر اپنی برکات نازل فرمائے۔ دوسرے کو چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تجھے بھی سلامت رکھے، تجھ پر بھی رحمتیں فرمائے، تجھ پر بھی اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ نہ یہ اسے جانتا ہے نہ وہ اسے جانتا ہے۔ سلام کرنے والے کی 30 نیکیاں، سلام کا جواب دینے والے کو 30 نیکیاں۔ یہ پہلی تعلیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطعموا الطعام، دسترخوان کو وسیع کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، خرچے کرو لوگوں پر۔ دوسری تعلیم تھی وصلوا الارحام، رشتے جوڑ کر رکھو، تمہاری وجہ سے رشتے ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تم رات کو قیام کیا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، نماز پڑھا کرو، مناجات کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، پریشانی کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس قوم کو پہلے سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھایا، جس کی برکت سے وہ جو پریشانیاں اور بے قراریاں تھیں اللہ کی رحمت سے وہ ساری ختم ہو گئی۔ جو ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے تھے، اب ایک دوسرے پر جان دینے لگے، اب ایک دوسرے پر جان دینے لگے۔ وہ جنگ قادسیہ میں ابو جہل کا بھائی اور ابو جہل کے بھتیجے، 2 فردوں کی شہادت ہوئی ہے، آپ خود آواز سے سنتے ہیں۔ 2 فردوں کی شہادت ہوئی ہے صرف اس لیے کہ زخمی کے پاس پانی لے جانے والا پانی لے گیا، اس نے پانی پینا چاہا، دوسرے کو دیکھا اور اس کی حالت اس سے زیادہ خراب تھی، کہا پہلے بھائی کو پلا کے۔ 3 افراد کی شہادت ہوئی، ان میں سے 2 افراد ابو جہل کے گھرانے کے۔ لوگ جس گھمنڈ کا شکار تھے کہ مرتے ہوئے وہ کہتا ہے مجھے سینے کے ساتھ کاٹو تاکہ سر میرا سردار کا سر محسوس، جو اتنی انعام پلا ہوا ہے کہ بدر کی جنگ کے لیے نکلتے ہوئے اس نے کہا امکان من عند اللہ، اگر آپ اللہ آپ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو فانزل علینا حجارۃ من السماء یبیتنا بعذاب الیم، تو ہمارا فیصلہ ہے آپ کی طرف سے بھی ہو تو ہم نے ماننا نہیں۔ یہ ہماری رسوائی ہے کہ ہم جائیداد میں ٹکر کے ہیں، منصب عہدے میں ٹکر کے ہیں، افرادی قوت میں ہم ان کے مقابلے کے ہیں بنو عبد مناف کے۔ اب وہ ان میں نبوت ہو اور ہم تابع ہوں اور پیچھے چلیں، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اے اللہ اگر آپ کی رضا بھی اسی میں ہے تو ہمیں یہ بھی منظور نہیں، ہم پیچھے نہیں چلیں گے، ہم پیچھے نہیں چلیں گے۔ یہ دعا کر کے آیا، یہ دعا کر کے آیا جس گھرانے میں اتنا گھمنڈ تھا، جس گھرانے میں اتنا غرور تھا، اس گھرانے کے افراد پانی کے 2 گھونٹ کے لیے شہید ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی تعلیمات کو اپنایا، ان لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ اسلام کیا ہے تو وہ جو تعارف کراتے ہیں وہ ہم نہیں کرا سکتے۔ ہندوؤں کے آج بھی طبقات ہیں نا، آج بھی طبقات ہیں، اور ان کے یہاں اور فرائنا کے یہاں ہندوؤں اور مصر کے سربراہوں کے یہاں یہ قاعدہ تھا، تاریخی طور پر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سربراہ کی موت پر
اس کی اہلیہ کو اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا. جو ستی کی جاتی تھی اس میں میت کے ساتھ اس کی بیوی کو جلا دیا جاتا تھا، صرف اس لیے کہ اتنا صاحب شرف تھا، یہ اس کے عقد میں رہی، اس کی رازدار رہی، اس کے گھر میں رہی. اب یہ کسی اور کے ماتحت ہو سردار کی توہین، تو یہ اپنے خامد کے شرف پر قربان ہو جائے. زندہ انسان کو جلا دیتے تھے، زندہ انسان کو جلا دیتے تھے. اور یہاں ملتان کے پرانے بزرگ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہندوؤں نے بعد میں رعایت یہ کی، جب ساری دنیا نے انہیں ان کی مذمت کی کہ زندہ انسان کو کیوں جلاتے ہو، تو اس پر انہوں نے یہ رعایت کی کہ خامد کی موت ہو گئی ہے، بیوی کے سر کو گویدہ کر دیتے، اسے بند کوٹری میں بند کر دیتے تھے، 1 سال بھر تک اسے وہاں بند رکھتے. اسے اب ساتھ رہنے کی جینے کی اجازت نہیں تھی. اور عربوں میں کیا تھا، قرآن پاک نے جو ان کے متعلق بتایا ہے کہ والد کی وفات ہو جاتی تو بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے جائیداد بچانے کے لیے شادی کر لیتا تھا. اس میں بیوی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، بیوہ کو کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے متعلق خود فیصلہ کرے. یہ کوئی اختیار اسے نہیں ہوتا تھا، اپنی زندگی سے متعلق وہ خود کوئی فیصلہ کرے، وہ رہنا چاہتی ہے، وہ نہیں رہنا چاہتی. برادری بیٹھتی اور وہ دیکھتے کہ اب اس عورت کے متعلق کیا کرنا ہے. اگر اولاد میں سے، بھائیوں میں سے کسی کا ارادہ ہوتا تو وہ اس بیوہ کو اپنے نکاح میں لے لیتا، اور اگر ان کی دلچسپی نہ ہوتی تو وہ جہاں مناسب سمجھتے اسے وہاں باندھ دیتے. عورت کے حقوق کے حوالے سے آج دنیا بات کرتی ہے. 1 روپیہ دور جاہلیت میں عورت کو نہیں دیتے تھے لوگ، 1 روپیہ نہیں دیتے تھے. بس بیوہ کی گود میں بچے ہیں، وہ جانے اس کا کام ہے، اسے کچھ نہیں دیتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ انسانیت نے اطمینان اور سکھ کا سانس لیا، اللہ کی رحمتیں ہو گئی. ربیع بنت نضر احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں، بچیاں ساتھ ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، کئی بچیوں کا باپ احد میں آپ کے ہمراہ دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت پا گیا. مال چھوڑ گیا تھا میرے لیے بچیوں کا چچا آیا اور وہ اس مال پر قبضہ کر گیا. یہ میرے بھائی کا مال ہے، میں لے کے جا رہا ہوں. اب ان بچیوں کا بوجھ میرے ذمہ ہے، میرا خامد فوت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، ان کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، سر پر 100 خرچے ہیں، گھر کا سرکل چلانا ہے. میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ٹھیک کہتی ہیں. ان بچیوں کے چچا کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جائیداد واپس لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ کی تعلیم کے مطابق ان پر خرچے کیے. انہی کے سوال پر اللہ رب العزت نے وراثت کے متعلق 2 آیتیں نازل کی. یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ایک عورت کا سوال ہے جو 2 یتیم بچیوں کے ساتھ آئی ہے، حق وراثت مانگنا چاہتی ہے، تو اللہ رب العزت نے وراثت کا قانون نازل فرمایا. ایسا قانون کہ پوری اسلامی تعلیمات میں کل قانون وراثت ان 2 آیتوں پر ٹھہرا ہوا ہے.
اگر وراثت پر 1000 صفحے کی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو تشریح ہے انہی 2 آیتوں کی. یہ 2 آیتیں نازل ہوئی ربیع بنت نضر کے سوال پر. یہ ایک عورت ہے، ایک بیوہ عورت کو اس کا حق وراثت دلانے کے لیے اللہ نے قانون وراثت نازل کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولادوں کو وراثت کا علم سکھایا کرو، وقت آئے گا وراثت کا مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ نصف علم ہے، یہ نصف علم ہے. تیسری آیت وراثت کی نازل ہوئی اس شخص کے لیے کہ جس کے نہ بیوی بچے ہیں نہ والدین ہیں. یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال تھا. میں بیمار ہوں، بنی سلمہ میں ہوں، مدینے کے نواح میں رہتا ہوں. رسول اللہ کو اطلاع ملی جابر بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا ہاتھ پکڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے 8 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے. میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں بے ہوش تھا. بہنوں کا ساتھ ہے، بھائی کوئی ہے نہیں، اور والد کی عہد میں شہادت ہو چکی ہے، ماں پہلے فوت ہو چکی ہے، میں خود شادی شدہ تھا نہیں اس وقت، میں بے ہوش پڑا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اندر آئے، میری حالت دیکھی، فوت ہو گئے ہیں؟ نہیں، حیات ہے. آپ نے فرمایا اطمینان رکھو، پانی لاؤ. پانی لایا گیا، وضو فرمایا آپ نے، بچے ہوئے پانی کو لیا، کچھ چھینٹے مارے، دم کیا، دعا کی، مجھے افاقہ ہو گیا. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں، ولا یرثنی الا کلالۃ، نہ والدین ہیں نہ اولاد ہے، بہنیں ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ کہتے ہیں میں نے سوال کیا، وہی بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وہی کی کیفیت ہے. یسألونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ آپ سے کلالے کی صورت میں سوال کرتے ہیں، انہیں یہ جواب دیجیے. سبحان اللہ. وہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بڑھاپے کی عمر ہے، خامد کی طبیعت میں غصہ ہے، غصہ آتا اپنے آپ سے باہر ہو، وہ باتیں کہتے جو باتیں کہنے کی بھی نہیں ہوتی. آج غصہ آیا، بیوی کو ڈانٹا، ناراض ہوئے اور کہا کہ انتی علیہ کظہر امی، انتی علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں ہے. جوانی گزارتی اس عورت نے اس گھرانے میں. اب میکا گھر ختم ہو چکا ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اولادیں جوان ہو چکی ہیں. اب تو ان بزرگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی ہے. انتی علیہ کظہر امی، غصہ ایک کو آتا، زندگی دوسرے کی چلی جاتی ہے. اس واقعے سے پہلے تک اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا تو وہاں کے سیانوں سے پوچھا جاتا، وہ کہتے کہ طلاق ہو گئی ہے، یہ اب میاں بیوی کے طور پر نہیں رہے. جنون ایک کا سزا دوسرے کو ملتی، در بدر وہ ہو جاتی. یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، جرم اس کا ہے، اس نے کیوں اپنی بیوی کو اپنی ماں کہا؟ یہی ابھیر چل رہا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. بات اس نوعیت کی تھی، گھریلو تنازع تھا. شرفاء کا یہی طریقہ ہے کہ اسے رازداری کے ساتھ ڈیل کیا جائے. سبحان من وسع سمعہ السماوات السماوات. ماں جی کہتی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، قربان جاؤں اس پر جس کا سننا سارے سننے سے بہتر ہے. خولہ آئی مجھ سے ملی، اماں جی کوئی کام؟ رسول اللہ سے کام ہے. چلو ٹھیک ہے. آپ تشریف لائے، الگ ہو کر ان سے بات کر رہی ہیں، میں بھی وہی ہوں. ظاہر ہے وہ کوئی پرسنل بات کر رہی تھی، میں الگ ہو گئی.
میں نے اس کا سوال نہیں سنا، لیکن میں تب حیران ہوئی ماں جی نے سوال پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال اس سے الگ رہو، فی الحال اللہ کی طرف سے کوئی اس مسئلے میں آرڈر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ غصہ اس کا ہے، غلطی اس کی ہے، باطل کلام اس کا ہے، میں نے تو اسے اپنے باپ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، تو سزا مجھے کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن اس حوالے سے اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو ہم دیں گے نا۔ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے اس باندی کی، اس بی بی کی بات سن لی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر التجا اور گفتگو کر رہی ہے، مباحثہ کر رہی ہے اپنے خاوند کی غلطی کے معاملے میں، اور اللہ سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ میرے لیے کوئی راہ حل نکال۔ واللہ یسمع تحاورکما، آپ دونوں کی آپس کی بات کو اللہ سننے والا ہے، اور وہ سمیع اور علیم ہے۔ اب جو اپنی بیویوں کو ماں کہتے ہیں، ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، جو اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے اس کی بیوی ماں ہو نہیں جاتی، اس کا یہ باطل اور جھوٹا کلام ہے۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں وہ ہیں جن کے بطن سے یہ پیدا ہوئے۔ انہم یقولون منکرا من القول وزورا، منکر اور گناہ کی بات کرتے ہیں اور جھوٹ کی بات کرتے ہیں، جھوٹ کی بات کرتے ہیں۔ عورت ریلیکس ہو گئی، وہ عقد نکاح میں ہے، اس کا گھر اس کا اپنا ہے، خامد اس کا خامد ہونے کے رشتے میں موجود ہے۔ اب غلطی جس نے کی تھی اس کا کہ پورا رکوع اللہ نے نازل کیا، جس نے یہ کہا ہے وہ اب اس سے باہمی تعلق میں نہ رہے جب تک کہ 2 مہینے مسلسل روزے نہ رکھے، شہرین متتابعین۔ اسے بھی پتا ہونا چاہیے کہ بات سوچ کر کرنی ہے، ورنہ یہ کسی چھوٹی بڑی بات پر یہی کہتا رہے گا، اسے سزا نہ ملی تو اس نے کہہ دینا ہے اس طرح۔ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، نہیں 2 مہینے روزے رکھ سکتا ایک غلام کو آزاد، نہیں ایک غلام کو آزاد کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 15-20 ہزار کا برڈن ڈالو اس پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ یہ کیسے بولتا ہے، سوچ کر بولے گا اور احتیاط کے ساتھ۔ تو انسان کے جو معاملات ہیں، ان معاملات میں جتنی الجھنیں تھیں، ان الجھنوں کو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے دین اسلام نے ختم کیا۔ عورت ایام میں ہوتی یا عورت عدت میں ہوتی، سال بھر کے لیے عرب کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اسے الگ کر دیتے، اس سے میل جول ملاقات ہر شے ختم، اس کا لباس بدلنا، نہانا دھونا سب کچھ کی پابندی۔ خاوند کے فوت ہوتے ہی اسے اٹھا کر ایک گند میں کوٹری میں پھینک دیتے تھے، اب وہ وہاں پڑی رہتی، اب وہ وہاں پورا سال گزارتی، تعفن کا، بدبو کا، گندگی کا، میل کچیل کا، پسینے کا ایک ڈھیر ہوتی۔ سال کے بعد اسے وہاں سے نکالتے تھے، کسی کتے کو، کسی گدھے کو، کسی جانور کو لاتے، اس پر اسے بٹھاتے، اس جانور کا لیٹ گوبر وہ اس کے ہاتھ میں رکھتے، کوئی پرندے پکڑ کے لاتے، یہ گوبر اس پر ملو، اس کے تعفن کی وجہ سے پرندہ مر جاتا، کہتے ہیں اب تیری جان چھوٹی،
تیری نحوست کی وجہ سے خامد مر گیا تھا، چلو آپ تیرا گناہ معاف۔ یہ اس وقت کے شرفاء کا طریقہ تھا۔ اور یہاں کیا ہے، ماں ام المومنین فرماتی ہیں اعتکاف کے میں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، حال احوال پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے کوئی اگر دیر تک آپ کے ساتھ بیٹھتی، آپ حالت اعتکاف میں عشاء کی نماز کے بعد انہیں گھر چھوڑ کہ رات کو اکیلا خاتون کا جانا مناسب نہیں ہے، میں آپ کو دروازے تک چھوڑ دیا۔ ایام میں ہوتی، کہتی ہیں کہ وہی اسی بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور قرآن پاک کے آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل، کنگھی کر دیتی، سر دھو دیتی، تیل لگا دیتی، خوشبو لگا دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اعتکاف میں ہوتے، اب سر مبارک کھڑکی سے دروازے سے آپ اپنے گھر کے صحن میں داخل فرماتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو کے آراستہ کر دیتی، آپ سر اندر کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اسلام سے محبت کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم جو جاہلیت چل رہی تھی اس سے آگاہ، اس وقت کون سے ظلم کا انسانیت شکار تھی، کتنی مصیبت میں انسان زندگی گزار رہا تھا، وہ مصیبتیں جب ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم مسلم معاشرے کی خیرات کو دیکھتے ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کے حضور شکر کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اپنا کرم فرمایا، ہمیں یہ دین نصیب فرما دے۔ فی الواقع آج جس تنگی کا بھی امت مسلمہ شکار ہے، جو مہنگائی ہے، جو پریشانی ہے، جو وبائیں ہیں، جو بدامنی ہے، سب کچھ کے باوجود مسلم معاشرے میں آپ کو جو کچھ ملا ہوا ہے، آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھ کر یورپ کے عیسائیوں کی پرکشش سوسائٹیوں کی جو زندگی ہے، اس زندگی کا بھی مطالعہ کریں، اور اس زندگی میں ایک مسلم فرد کو جو سہولتیں میسر آئی ہیں اس کا بھی مطالعہ کریں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم جی رہے ہیں، یہی اصل زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں میسر کی۔ ایک بستی میں 6 مسجدیں مل جاتی ہیں، جہاں تھکا ہوا مسلمان آرام کر سکتا ہے، قضاء حاجت، طہارت، نہا لینا، وضو کرنا، نفلیں پڑھ لینا۔ یا 5 دفعہ ایک آواز پر لوگ جمع ہوتے ہیں، ہزاروں آپس میں مل لیتے ہیں، بڑا چھوٹا ان کی ملاقات، رب تضب، یہ وہاں اس طرح کی ملاقات کے لیے انہیں لاکھوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں، پھر بھی اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ پھر جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ شراب و کباب پر اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے طبقات کا جو معیار ہے وہ فرق، اس میں فرق ہی نہیں آتا۔ اب بھی ہم اس بچی کچی جس خیر میں ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے، ہمارے یہاں جتنا عمر بڑھتی جاتی ہے بندے کی شان بڑھتی جاتی ہے۔ یہ برادری کا بزرگ ہے، ہر طرح کے افراد وہ اس کی داڑھی کی سفیدی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، بزرگوں نے کہہ دیا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اسی زمانے میں غیر مسلموں سے، ان کے یہاں یہ تقدس نہیں ہے، یہ ہماری وراثت سے۔ تو اللہ نے جو اپنے خاص کرم اور فضل سے ہمیں یہ دین دیا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس سے شعوری وابستگی نصیب فرمائے، اللہ پر ایمان کی خوشی نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی خوشی نصیب فرمائے۔